مولوی صاحب کہتے ہیں اپنی تقریر میں، مفتی محمود صاحب، کہ میری راتوں کی نیندیں اڑ گئیں. تو میں نے کہا کہ یا اللہ بنے گا کیا؟ جن سے میں نے فیصلہ کروانا تھا ان کے دل پلٹ گئے ہیں، اور وہی سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے، قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے اپنی استدلال کرتا ہے، اور شکل سے نہیں لگتا وہ اتنا پر نور آدمی ہے، تو وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ تو مولوی صاحب جو تھے وہ اسی اضطراب میں پڑ گئے، اسی بے چینی میں پڑ گئے جو خدا نے لکھا ہے کہ وَإِنَّهُ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، کہ وہ شک میں تو تھے لیکن وہ مریب ہو گئے، ان کو بے چینی پڑ گئی کہ اب میں اس کو کیسے جٹلاؤں، میں کیا کروں. تو اس کے بعد انہوں نے ایک سٹوری بنائی ہے، لیکن بہرحال وہ سٹوری تھی بالکل. قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تو ان کے رسولوں نے جب انہوں نے انکار کیا تو ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے متعلق شک میں ہو جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے؟ تو وہ قوم جو تھی وہ خدا کی ہستی کے تو قائل تھے، جن کی طرف رسول بھیجے گئے وہ اللہ کو مانتے تھے، اس لیے ان کو کہا کہ کیا تم اللہ کے متعلق شک میں ہو کہ اس نے ہمیں بھیجا ہے؟ وہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، کیا وہ ایک روحانی زمین اور آسمان نہیں پیدا کر سکتا؟ کیا وہ ایک نئی روحانی زمین اور ایک وہ نیا روحانی آسمان نہیں پیدا کر سکتا؟ ان کو کہا کہ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، وہ تمہیں پکار رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے ذریعے پکار رہا ہے. اس نے ہمیں کہا ہے کہ تمہیں جا کے یہ بتائیں کہ تم اس کی دعوت پر ایمان لے آؤ تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو بخشے اور تمہیں اجل مسمى تک مؤخر کر دے. اب یہ ایک ایسی بات تھی کہ اس کا وہ انکار نہیں کر سکتے تھے اللہ کا. تو انہوں نے جواب کیا دیا، آگے سے رسپانس ان کا یہ تھا، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، لیکن تم تو ہماری طرح کے بشر ہو. خدا کا انکار نہیں کیا، لیکن ان کا انکار کیا کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہو. تريدون ان تصدونا اما كان يعبد آباؤنا، اور تمہارا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد آج تک جس چیز کی عبادت کرتے آئے ہیں ان سے ہمیں ہٹا دو. اور آج کل بھی بین ہی یہی معاملہ ہو رہا ہے کہ جب بھی ہم سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ کہتے بالکل غلط ہیں، لیکن ان کا استدلال یہ ہے کہ پچھلے 1400 سال کے تمام علماء، تمام مفسرین اور تمام بزرگان، اولیاء اللہ اور صوفیاء، سب کا متفق عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں، اور سب کا متفق عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. آج آپ ہمیں آ کے یہ بتا رہے ہیں ایک انوویشن کر کے، ایک نئی چیز پیدا کر کے، کہ حضرت عیسیٰ تو فوت ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، اور اب ایک نیا نبی آ گیا، ایک پیدا ہو گیا ہے نبی. تو یہ تو وہ بات ہے جو ہم نے کبھی نہیں سنی. اور ایک جگہ پہ اور بھی انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے آبا کو لے آؤ. بعض لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے آبا کو زندہ کر کے لے آؤ، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے آبا و اجداد سے کوئی دلیل لے کر آؤ. تو ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ کسی تفسیر میں لکھا ہو، کسی بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. تو ہمیں سے بعض لوگ اس طرف دوڑ پڑتے ہیں کہ اچھا جی بزرگان دین سے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن وہ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ کسی پرانے مفسر نے یہ لکھا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر نہیں بیٹھے، فوت ہو چکے ہیں، زمین میں دفن ہو چکے ہیں. کسی پرانے بزرگ نے یہ لکھا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے. وہ آخری نبی کا جو معنی لیتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں ان سے لا کے دکھاؤ. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تريدون ان تصدونا اما كان يعبد آباؤنا، کہ وہ جو ہمارے آباء و اجداد آج تک کرتے آئے ہیں ان سے تم ہٹانا چاہتے ہو، ہمیں اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہو. تو انہوں نے جو کہا کہ ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بشر کے اوپر اللہ تعالیٰ کلام نہیں نازل کر سکتا. اگر کوئی ہو تو فرشتہ ہی ہو یا کوئی دوسری سپیریئر قسم کی مخلوق ہو، وہ آ کے ہمیں بتائے تو بتائے، لیکن تم تو ان انتم الا بشر مثلنا. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک قوم جو ہے وہ پستی میں اتنی گر چکی ہوتی ہے اخلاقی طور سے، سماجی طور سے، کہ ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ہمارے اندر سے نبی آ ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ ہمارے اندر سے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے، جیسے میں نے کہا کہ ہر قوم میں ہر زمانے میں مخالفین ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا ابا عجبتم من جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کہ تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے اندر سے ایک مرد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا ہے تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تم تقوی اختیار کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے تعجب کیا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے تعجب کیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے تعجب کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے یہ بشر ہو، مطلب جو برائیاں، جو کمزوریاں، جو قومی خواص ہمارے اندر ہیں وہی تمہارے اندر ہیں۔ تو ہم قوم کے طور پہ تو اپنے آپ کو جانتے ہیں نا کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ بعض ایسی قومی برائیاں بھی ہیں جو غیر احمدیوں میں بھی ہیں اور ہمارے اندر بھی ہیں، کیونکہ ظاہر قوم تو ایک ہی ہے نا، جس طرح کے کام وہ کرتے ہیں دینی لحاظ سے ہم الگ ہو جائیں، لیکن جو قومی خواص ہوتے ہیں وہ ہمارے اور ان کے کچھ ملتے جلتے ہی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہو تو تم ہماری طرح کے ہی بشر، تو یہ کیسے ہو گیا کہ ہمیں تو چنا نہیں خدا نے اور ہم میں سے تمہیں چن لیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما قدر اللہ کا قدر ہی قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ بشر کے اوپر کچھ نازل نہیں کرتا، یہ اللہ کی ناقدری ہے، یعنی یہ بھی ناشکری ہے قسم کی کہ انسان اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ جس نے اسے پیدا کیا ہے، جس نے اس کے اندر یہ طاقتیں رکھی ہیں، جس نے اس کو وہ ذہنی اور روحانی قوا بخشے ہیں، وہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہم کلام ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دعوت کے لیے کھڑا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو مامور کرے اور اللہ تعالیٰ اسے کہے کہ انسانوں کو میری طرف بلاؤ۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر کوئی سوال وغیرہ ہو آپ کے تو بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 کے اوپر جو بات ہو رہی تھی اس میں کچھ عرض کیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ جو قومیں جن کا ذکر
سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اور اپنی قوم کو بتایا کہ تم سے پہلے بھی قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود آ چکی ہیں، اور کچھ ایسی بھی قومیں ہیں جن کے بارے میں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک اور مشابہت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ کچھ ایسی بھی قومیں ہیں جنہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، تو ویسی ہی ایک آیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف کچھ رسول، آپ کی طرف آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں ان کا کچھ کا آپ سے ذکر کیا ہے اور کچھ کا آپ سے ذکر نہیں کیا. تو وہ رسول جو بھیجے گئے تھے ان قوموں کی طرف، ان قوموں نے یہ کہا کہ تم تو اللہ کے رسول نہیں ہو، ان انتم الا بشر مثلنا. اور میں نے بتایا تھا کہ ایک جو کامن کریکٹرسٹک ہے، ایک جو یکساں بات ہے جو ہر نبی کے دور میں اس کے منکرین اور اس کے مخالفین وہ کہتے ہیں، وہ ایک ہی طرح کی باتیں، ایک ہی طرح کے اعتراضات، ایک ہی طرح کی حرکتیں، سب کچھ بالکل ویسے ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے ان کو کہا کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہو. اور یہ کامن کریکٹرسٹک ہوتا ہے قوموں کا کہ جس وقت ان کی حالت اتنی پست ہو جاتی ہے، ان کے اخلاق، ان کی سیاست، ان کے اقتصادیات، ان کی معاشرت، ہر چیز جو ہے وہ اتنی پستی میں گر جاتی ہے اور وہ اخلاقی اور روحانی لحاظ سے اتنے پست ہو جاتے ہیں کہ خود اپنی حالت کے متعلق وہ مایوس ہو جاتے ہیں. اور چونکہ وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، تو اپنے اندر سے ایک عظیم الشان انسان کا پیدا ہونا اور اپنے اندر سے ایک ایسے انسان کا چنا جانا جس سے اللہ تعالیٰ کلام کرے، جس کو اللہ تعالیٰ چن لے، وہ ان کے لیے بالکل ناممکن سی بات لگتی ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اور ہندوستان میں بھی جو ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے، اس میں آج تک یعنی جماعت احمدیہ کو قائم ہوئے اللہ کے فضل سے 126 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر اس بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے کہ نبوت جاری ہے، امکان نبوت ہے، تب بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ نبوت اولاد ابراہیم میں مخصوص ہو چکی ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ اولاد ابراہیم کتنا ایک وسیع کانسیپٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فمن تبعنی فہو منی فانہ منی، جو بھی مجھے اتباع کرے گا وہ مجھ میں سے ہے. تو اس طرح وسیع کانسیپٹ ہے. اور دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ جو انبیاء آج تک آتے رہے ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں ہی آئے ہیں، وہ عرب کے علاقوں میں ہی آئے ہیں، اس سے باہر نہیں آئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے، کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرانے والا نہ بھیجا ہو، ایک نذیر نہ بھیجا ہو. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ہندوستان میں، وہ بھی پنجاب میں، تو ایک نبی کا آنا بالکل ہی گویا ناممکن سی بات ہے. تو قومی کمزوریوں کو جانتے ہوئے وہ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے اندر سے ایک ایسا آدمی پیدا ہوگا جو ان برائیوں سے مبرہ ہوگا. اور ایک رسول کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ قول بھی نقل کیا کہ انی بری مما تجرمون، کہ جو تم جرم کرتے ہو نا اس سے میں بری ہوں. گویا میں تمہارے اندر پیدا ہوا، میں تمہارے اندر پلا بڑھا، لیکن وہ جو تمہارے قومی خصائص ہیں وہ میرے اندر نہیں ہیں. تو یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی
کہ تمہیں جو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ ہوں تو میں تمہاری طرح کا بشر ہی، تو پھر میں کیسے نبی ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے رسولوں نے کہا کہ افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض، کیا تمہیں اللہ کے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اس کے متعلق تم شک میں ہو؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفت بیان فرمائی ہے فاطر السماوات والارض، تو فاطر کا مطلب ہے کسی چیز کو پھاڑ کر پیدا کرنے والا۔ تخلیق کے لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی ہیں کہ کس طرح وہ پیدا کرتا ہے اور کس طرح وہ تخلیق کرتا ہے، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی 4 صفات ہیں۔ پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ وہ بدیع ہے۔ تو بدیع اس ذات کو کہتے ہیں جو عدم سے وجود میں لے کر آئے، کچھ نہیں تھا پہلے، سو ہی کریٹس سم تھنگ فرام نتھنگ، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی مادہ، کسی چیز کا کوئی وجود نہیں تھا، تو اس نے عدم سے پیدا کیا، تو اس کو کہتے ہیں بدیع۔ اور پھر جب اس نے کچھ پیدا کر لیا تو اب اس سے پھر وہ تخلیق کرتا ہے، چنانچہ وہ خالق ہے، خلق کرتا ہے، اور وہ گویا کسی مادے سے پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر فاطر ہے ایک صفت، یعنی کسی چیز کو پھاڑ کر پیدا کرنا۔ جیسے بیج پھٹتا ہے تو بیج میں سے ایک فصل نکلتی ہے، انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے، جانور سے جانور پیدا ہوتا ہے، بیجوں سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایک چیز کو پھاڑ کر پیدا کرنے والا وہ فاطر ہے۔ اور چوتھی صفت ہے باری۔ اب باری وہ ہے جو زندگی کی ابتدا کرتا ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے لیکن وہ زندگی والی نہیں ہیں، وہ عاقل نہیں ہیں، ان کے اندر لائف نہیں ہے، اس لیے 2 صفات اس نے بتائی ہیں، ایک تو وہ جو مادے سے پیدا کرتا ہے، دوسرا وہ جو زندگی کی ابتدا کرتا ہے، وہ باری ہے۔ چونکہ انسان بھی مادے سے تخلیق کر سکتا ہے، ہمیں بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں، ہم اس کو لے کے ٹھیک ٹھاک کر کے ٹھوک بجا کے اس کو ایک چیز اس میں سے بنا لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل کی ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بہت ہی برکت والا ہے وہ جو تمام خالقوں سے بہتر خالق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق اس کے علاوہ بھی کوئی ہے، اور بھی ہیں جو مادے سے کچھ بنا سکتے ہیں، اس لیے اس نے کہا احسن الخالقین۔ لیکن کوئی اور ایسا نہیں ہے جو عدم سے وجود میں لے کر آئے، اس لیے پورے قرآن میں آپ کو کسی جگہ احسن البدیعین نہیں ملے گا۔ وہ بدیع ایک خود ہے، کیونکہ وہی ایک ہے جو عدم سے وجود میں لے کر آ سکتا ہے۔ اسی طرح فاطر بھی وہ اکیلا ہے، پورے قرآن میں کسی جگہ احسن الفاطرین آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ کوئی اور ایسا نہیں ہے جو کسی چیز کو پھاڑ کر پیدا کر سکے۔ اور اسی طرح باری بھی وہ اکیلا ہے، پورے قرآن میں کسی جگہ احسن البارئین نہیں آیا، اس لیے کہ کوئی اور ایسا نہیں ہے جو زندگی کی ابتدا کر سکے۔ کلوننگ شاید ہو سکے، لیکن وہ زندگی سے زندگی پیدا ہوتی ہے، کوئی زندگی کی ابتدا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اس لیے وہ احسن الخالقین تو ہے، لیکن وہ احسن البارئین اس لیے نہیں ہے کہ اس کے سوا باری کوئی ہے ہی نہیں، وہ احسن البدیعین اس لیے نہیں ہے کہ بدیع کوئی اور ہے ہی نہیں، تو کمپیریزن کس سے کریں؟ احسن الفاطرین وہ اکیلا ہے، اس لیے یہ صفات جو ہیں وہ واحد میں استعمال ہوئی ہیں۔ اور یہ جہاں کسی چیز کی پیدائش کی ابتدا کے لیے استعمال ہوئی ہے، اسی طرح اس کے تباہ کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا کہ وہ پھٹ کے تباہ ہوتی ہے، جیسے فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں، اور وہ اس بات پہ کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، کہ قریب ہے کہ ان کے اوپر سے جو آسمان ہے وہ پھٹ پڑے۔ اور یہ چونکہ شگاف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا کہ فرج البصر هل تری من فطور، کہ فرمایا کہ دیکھ، اپنی نگاہ کو پھیرا، کیا تجھے نظر آتا ہے کہ کہیں سے کوئی ٹھنڈک ملتی ہے؟ اور یہ جہاں کسی چیز کی پیدائش کی ابتدا کے لیے استعمال ہوئی ہے، اسی طرح اس کے تباہ کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا کہ وہ پھٹ کے تباہ ہوتی ہے۔ اور یہ چونکہ شگاف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا کہ
کہ تم خوب دیکھو، کائنات کا مشاہدہ کرو، تمہیں کسی بھی جگہ کوئی بھی رخنا نہیں نظر آئے گا، کسی جگہ کوئی شگاف نہیں نظر آئے گا۔ اور پھر اس کے پھٹنے اور تباہ ہونے کے بارے میں سورہ انفطار میں فرمایا اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا۔ روزہ کھولنے کو بھی ہم افطار کرنا کہتے ہیں، کہ اس وقت ہم ایک چیز کو پھاڑ دیتے ہیں اور پھر روزہ کھولتے ہیں۔ اور انسان کی پیدائش کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، جگہ جگہ فرمایا کل الذی فطرکم اول مرہ۔ وہ کہتے ہیں فسیقولون من یعیدنا، کہ ہمیں کون لوٹائے گا جب ہم مر جائیں گے، جب ہم مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گے، ڈس انٹیگریشن ہو جائے گی ہماری باڈی کی، تو اس کے بعد بھی پھر ہم زندہ کیے جائیں گے، تو کون کرے گا زندہ؟ من یعیدنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل الذی فطرکم اول مرہ، جس نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا۔ اور اس آیت میں رسول ان کو کہتے ہیں، قوموں کو، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے یدعوکم لیغفرکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور تمہیں اجل مسمى تک لے جائے۔ تو انسان ہو یا قومیں ہوں، گروہ ہوں، امتیں ہوں، ان سب کی اللہ تعالیٰ نے ایک اجل مسمى رکھی ہے، لیکن انسان ایک فرد کی حیثیت سے بھی اور قومیں بھی اپنی موت کو خود پہلے دعوت دے دیتی ہیں۔ وہ بے احتیاطیاں کرتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی موت پہلے واقع ہو جاتی ہے، ان کا اختتام پہلے ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اگر یہ خواہش ہو کہ وہ اپنی اجل مسمى تک جائے، تو پہلی بات تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان گناہوں سے بچے، اور اگر کسی جذبے کے تحت گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس سے ہر وقت استغفار کرنی چاہیے، اس کی مغفرت مانگنی چاہیے، تاکہ انسان فرد کے طور پر بھی اور قوم میں بھی اجل مسمى تک پہنچیں، اور وہ میعاد جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کسی انسان کی اور کسی قوم کی، وہ اس تک پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی، جیسے کہ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ جو پہلے قومیں آئی تھیں، اس میں ایک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ ان کے رسولوں نے ان سے یہ کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور تمہیں اجل مسمى تک لے جائے۔ تو سورہ نوح میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو تو وہ تمہارا جو اجل مسمى ہے اس وقت تک تمہاری زندگی کو مؤخر کر دے گا۔ اور ان اجل اللہ اذا جاء، لیکن جب اجل ایک دفعہ آ جاتی ہے تو پھر لا یؤخر ہو، تو پھر نہیں وہ مؤخر ہوتی، یعنی جو اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے۔ اور آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا انجینئرنگ میں جس وقت پل بنتے ہیں یا کچھ عمارتیں بنتی ہیں، تو اس کے بارے میں وہ جو سول انجینئر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اس کی مدت یہاں تک ہے، اس کے بعد پھر اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ پل جو ہے وہ ٹوٹ کے گر پڑے یا وہ عمارت جو ہے وہ گر پڑے۔ تو انہوں نے بھی اس کی ایک اجل مسمى مقرر کی ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جب خدا نے اجل مسمى مقرر کی ہوتی ہے اس میں سے تو ایک ساتھ بھی آگے نہیں جاتا، لیکن جو انجینئرز نے اجل مسمى مقرر کی ہوتی ہے اس کے بعد بھی تھوڑا بہت چل جاتا ہے وہ، کیونکہ وہ ایک ایسٹیمیٹ ہوتا ہے، وہ ڈیفینٹ نہیں ہوتا کہ یہ جس دن یہ گھڑی پہنچے گی اس دن پل خود بخود ٹوٹ کے گر پڑے گا۔ وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اب یہ ڈینجرس ہے، اب یا تو اس کو خود گرا دو یا اس کو ریپیئر کر دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اجل مسمى مقرر کی ہوتی ہے اس سے پھر ایک گھڑی بھی آگے نہیں جاتے۔ اس کے بعد اسی آیت کے آخر میں انہوں نے کہا کہ تم اصل میں کر یہ رہے ہو کہ تم جو ہمارے آباء و اجداد آج تک عبادت کرتے آئے ہیں اس سے ہمیں ہٹا دو۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 10 میں کہ رسول لوگوں کے پاس بینات لے کر آتے ہیں،
اور میں نے شاید عرض کیا تھا کل کہ بینات جو ہے وہ بینہ کی جمع ہے، اور بینہ ایک روشن دلیل کو کہتے ہیں، اور وہ روشن دلیل ایسی ہوتی ہے کہ اس کے جواب میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اور وہ اس کا رد نہیں کر سکتے، اس کا ریبٹل نہیں کر سکتے. تو اس کے جواب میں پھر وہ یہ کہتے ہیں، پہلے تو اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں کہ تم تو ہوئی بشر، ہماری طرح کے آدمی ہو، تو تم کیسے نبی بن گئے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ منصب کیسے دے دیا، اور تم تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے راستے سے ہٹانے آئے ہو. اور پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہمارے لیے ایک سلطان مبین لے کر آؤ. یعنی بینات کا تو وہ انکار کرتے ہیں، اور انکار اس طرح سے کرتے ہیں کہ بینات کا جواب نہیں ہوتا ان کے پاس. جو بھی بینات اس میں پیش کی جاتی ہیں، مثلاً اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رسول نے ان کو یہ کہا کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تمہیں اس زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے میں شک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ آگے اس کا کوئی رد نہیں ہے. انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں تو شک ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اللہ نے تو نہیں بنایا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ اتنی مضبوط دلیل تھی کہ اس کا وہ جواب نہیں دے سکتے. اس لیے وہ موضوع کو بدل دیتے ہیں، بات کو بدل دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اچھا زیادہ باتیں نہ کرو، اگر واقعی سچے ہونا تو پھر سلطان مبین لے کر آؤ. اور سلطان جو ہے وہ سلطہ سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کسی جگہ پہ اقتدار قائم کر دینا، تسلط قائم کر لینا. اور دیکھیں آج ہمیں بھی یہی کہا جاتا ہے. اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں اور آپ کا خلیفہ جو ہے وہ وہی خلیفہ ہے جو پہلے خلفاء ہوا کرتے تھے، تو آپ کی حکومت کہاں پہ ہے؟ کوئی چند گز کے ٹوٹے پہ تو آپ کی حکومت نہیں ہے، کوئی ایسی آبادی نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ ہماری رعایا ہے. تو آپ کے پاس تو کسی بھی جگہ پوری دنیا میں آپ کہہ رہے ہیں جی کہ 206 ممالک میں پھیل گئے ہیں اور اتنے لوگ احمدی ہو گئے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ حکومت کہاں ہے آپ کی؟ حکومت تو کسی جگہ نہیں ہے. اور اکثر یہ اعتراض ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ اگر آپ اسی خلافت کو قائم کرتے ہیں جس خلافت کا پہلے وعدہ کیا گیا، یا جو خلافت پہلے قائم ہوئی، مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، وہ جو خلافت راشدہ